بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ پیغمبر لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے ہوا اذن، وہ ایک گندگی ہے، تکلیف دہ چیز ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ تم حالت حیض میں عورتوں سے الگ تھلگ رہو۔ ولا تقربوهن، اور ان کے قریب نہ جاؤ، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، پھر ان کے پاس آؤ، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اس جگہ سے جہاں سے اللہ نے آنے کا حکم دیا۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور خوب اچھی طریقے سے پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ پیغمبر آپ سے لوگ حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ وہ ایک تکلیف دہ چیز ہے، گندی چیز ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، حالت حیض میں تم اپنی بیویوں سے الگ تھلگ رہو، ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ جب وہ پاک ہو جائیں تو تم ان کے پاس آؤ، اس جگہ سے جہاں سے اللہ نے آنے کا حکم دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں اور خوب اچھی طریقے سے پاکی حاصل کرنے والوں کو، طہارت حاصل کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ پہلی بات اس آیت میں پیغمبر آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں۔ دوسری بات آپ کہہ دیجئے کہ وہ ایک تکلیف دہ چیز ہے، گندگی ہے، گندی چیز ہے۔ تیسری بات حالت حیض میں اپنی بیویوں سے الگ رہو۔ چوتھی بات ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ پانچویں بات جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اس جگہ سے جاؤ جہاں سے ان کے پاس آنے جانے کا اللہ نے حکم دیا۔ چھٹی بات اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں اور اچھی طریقے سے خوب پاکی حاصل کرنے والوں کو، طہارت حاصل کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ اوپر کے سبق سے، اس سبق سے کچھ اللہ نے ربط بیان فرمایا۔ اوپر کل پرسوں کے سبقوں میں گزری بات، مشرکوں سے شادی نہیں ہوگی، نہیں کر سکتے، نہیں ہوتی، تو وجہ کیا، اس کا جواب دے کر آج کا سبق تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ وجہ کیا، اللہ خود جواب دے رہی۔ اگر ہم قرآن سے سوال کریں تو اللہ تعالیٰ جواب اس کا دے دیں گے۔ ہمارے اور انسانوں کے سوالوں کا جواب قرآن دے گا، اسلام دے گا، قرآن، شریعت، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کی زندگیاں، یہ سبق ہمارے انسانوں کے سوالوں کا جواب دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم ان سے توجہ اور دماغ لگا کر سنیں، دل پاک رکھ کر سنیں، تو یہ ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ تو کافروں سے نکاح نہیں کر سکتے، وجہ کیا، چاہے وہ کافر مرد مسلمان عورت سے چاہے تو نکاح نہیں کر سکتا، یا پھر مسلمان مرد کافر عورت سے کرنا چاہے تو نکاح نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا، اللہ ارشاد فرماتے ہیں اولئک یدعون الی النار، اس لیے کہ یہ تم کو دوزخ کی طرف بلا رہے ہیں، اس لیے ان سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جنت کی طرف اور بخشش کی طرف بلاتے ہیں اپنے احکامات کو بیان کر کے، اس لیے ان سے نکاح نہیں ہوتا اور نہیں کرنا بھی چاہیے۔ آج کا سبق، اللہ تعالیٰ نے انسانی نسل کو بڑھانے کے لیے مرد عورت کے ذریعے سے اللہ نے انسانی نسل کو اللہ بڑھایا۔ مرد عورت کے محبت کے تعلقات سے اللہ تعالیٰ انسانوں کی نسل افزوئی مطلب انسانوں کو بڑھانا، نسل کو بڑھانا، یہ اللہ تعالیٰ نے مرد عورت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سسٹم، ایک نظام کے تحت اللہ نے شروع کر دیا۔
اب اللہ کے تکوینی نظام میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ عورت کی طبیعت اور فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ اس کی حالت اور اس کی طبیعت ہر مہینے میں خراب ہوتی ہے. جن کی شادیاں ہوئی ہیں وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہوئیں یا بچے ہیں تو انہوں سمجھنے کی کوشش نہ کرو، بعد میں مجھے پوچھو بھی نہ کو. بعد کی بات جب تمہاری شادی کا وقت آئے گا تو اس وقت پوچھ لو، جب آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا. جن کی شادیاں ہو گئی انہوں سمجھنے کی کوشش کرو اور سمجھ میں آتا بھی ہوگا. بچے اور دوسرے نوجوان جن کی شادیاں نہیں ہوئی اس کی طرف توجہ زیادہ نہ کو دو. جو مسئلہ ہے، جو شریعت ہے، وہ توجہ سے سنو، بس آدھا اندر زیادہ گھسنے کی کوشش نہ کرو. تو مہینے کے اندر عورت کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اسے بولتے ہیں حالت حیض یا حیض کی حالت. اب حالت حیض میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شہوت اللہ اس کے اندر رکھا ہے. اب وہ شہوت کا نتیجہ اولاد. شہوت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اولاد دیں گے. مرد عورت دونوں کے اندر اللہ نے شہوت کو رکھا، اس شہوت کے ذریعے سے اولاد ہوگی. اب پھر کیا ہوگا؟ اولاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے محبت رکھا، اولاد ہوگی تو پھر محبت آئے گی. شہوت ہوگی تو اولاد ہوگی، اولاد ہوگی تو پھر محبت ہوگی. یہ نتیجے ساتھ میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ شہوت ہوگی تو اولاد ہوگی، اولاد ہوگی تو پھر بعد میں محبت ہوگی. تو عورت کی حالت عام طور پر مہینے کے اندر کچھ دن اس کے خراب ہوتی ہے طبیعت. کتابوں میں دیکھو، ہمارا قرآن اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حدیثیں اور ہمارے علماء کرام کی محنتیں کہاں تک پہنچی ہیں. عورت کو حیض کتنے دن آتا ہے اس کی بھی تحقیق کی ہے. کب تک آتا ہے، کتنے دن آتا ہے، کم سے کم اس کی مدت کیا ہے، زیادہ سے زیادہ کی مدت کیا ہے، یہ تمام چیزیں ہماری کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے. اسی لیے حدیث کی کتابوں میں وغیرہ بھی ایک باب ہوتا ہے، جیسا نمازوں کا ایک باب ہوتا ہے یا کتاب الصلاح کے نام سے ایک کتاب، مطلب اس کے اندر نماز کے مسائل وغیرہ ہوتے ہیں. ویسا روزوں کا ایک باب ہوتا ہے، روزے کی کتاب ہوتی ہے، اس کے اندر روزے کے مسائل پڑھائے جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے مدرسوں کے اندر کتابوں، حدیث کی کتابوں میں اور مسائل کی کتابوں کے اندر کتاب الحیض یا باب الحیض کے نام سے ایک کتاب اور ایک مضمون ہوتا ہے، ایک ٹاپک ہوتی ہے، اس کے اندر حیض کے مسائل وغیرہ وہاں لکھے جاتے ہیں، بیان کی جاتے ہیں. تو یہ مہینے کے اندر عورت کی طبیعت خراب ہوتی ہے. کم سے کم مدت کیا؟ کم سے کم مدت عورت کی حالت حیض کی 3 دن. زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہوتی ہے؟ 10 دن ہوتی ہے، اس سے زیادہ اور نہیں ہوگی. کم سے کم مدت حیض کی 3 دن، زیادہ سے زیادہ کی مدت 10 دن ہوتی ہے. اب اس سے بھی زیادہ اگر آرام لے تو وہ حیض کا خون نہیں ہوتا ہے، وہ استحاضہ ہوتا ہے. استحاضہ یعنی بیماری کا خون کہا جائے گا اسے. اب ہمارے علماء نے اور محققین اور مفسرین اور فقہاء نے حیض کے کلر کتنے ہیں اس کی بھی تحقیق اور ریسرچ کی ہے. بہرحال ان تمام باتوں کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ حیض کا مسئلہ کیا؟ تو عورت سے حالت حیض میں کیا کرنا چاہیے؟ پیغمبر اور اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اب یہاں ایک بات بھی سمجھو، آپ بیان کے بعد بھی، سبق کے بعد بھی یہ نہیں سمجھنا کہ کئی کو ایسے باتیں بیان کر رہی ہیں، ارے اللہ بیان کر رہا بھائی، میں کئی کو بیان کر رہا ہوں. روزہ ترتیب سے بات تو چل رہی تھی، آج دیکھیں تو یہ بات آ گئی ہے. سما کے سبقوں کے اندر دوسری باتیں آئیں گی، طلاق کی باتیں آئیں گی، کب دینا، کیسا دینا، کتنا دینا ہے، وہ باتیں آئیں گی. دودھ کب تک پلا سکتے، وہ سب مسائل آئیں گے. قرآن ہمارے سوالوں کا جواب ہے یہ. تو یہ آپ بات میں تذکرہ اور تبصرہ نہیں کرنا. کئی کوئی ایسے باتیں بول رہی ہیں، اندر کے باتیں، غلیظ باتیں، گندے باتیں نہیں کر رہی. اللہ جو یہاں ارشاد فرمائے ہیں وہی آپ کو سمجھا رہی. یہ حالت بہت سارے لوگوں کو یہ تک پتہ نہیں ہوتا ہے کہ حالت حیض میں نوا دلہا ہوتا ہے، نئی دلہن ہوتی ہے. ان کو وہ شریعت سیکھے نہیں، مسائل پاکی کے ناپاکی کے سیکھے سمجھے نہیں، کسی عالم صاحب سے پوچھے نہیں. ماں باپ خود عالم دین نہیں ہے، ماں عالمہ نہیں ہے، باپ عالم نہیں ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ ان کو سمجھائیں گے کون، بتائیں گے کون؟ اب علماء سے اور ائمہ سے آ کر رابطہ نہیں کرتے، پوچھتے بھی نہیں کب کیا کرنا چاہیے بول کر. تو بہت سارے لوگ ہمارے نوجوان شادی تو کر لیتے ہیں آرام سے، کرنے کے بعد پھر اس کے بعد حالت حیض کے اندر بھی میل ملاپ اور محبت تعلقات قائم کر لیتے ہیں. وہ تو حرام ہو جاتا ہے. پھر شادی اور نکاح بیوی حلال ہے، لیکن حالت حیض میں بیوی سے بھی صحبت کرنا حرام ہے. یہ تمام مسائل سے واقفیت نہیں ہوتی ہے، اس لیے بتانا پڑتا ہے. اللہ جب بول رہی تو ہمارے لیے کیا ہے. تو حالت حیض میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا کریں حالت حیض میں. تو یہ سوال کیوں کیا گیا؟ اصل میں اس کا پس منظر کیا؟ اس کا پس منظر اور شان نزول یہ کہ یہودیوں کے ان کے دھرم کے اندر اور ان کی
اور مسائل اور وہ لوگوں کا حال یہ تھا کہ اور یہودیوں سے بول کر نہیں، دوسرے جتنی قوم کے لوگ ہیں وہ لوگوں کا حال بھی یہی تھا اسلام آنے سے پہلے، اور اب بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جب خاص کر یہودیوں کا تذکرہ کیا گیا تو یہودیوں کی حالت یہ تھی کہ جب عورت کو حیض آ جاتا، حیض کا خون نکلنا شروع ہو جاتا، عورت ناپاک ہو جاتی تو اس کے ساتھ کھانا پینا بھی پسند نہیں کرتے تھے اور اس کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے تھے، یا تو یہ خود الگ چلے جاتے تھے یا پھر اسے الگ کر دیتے تھے، یا پھر اسے خود گاؤں کے باہر چھوڑ کر آ جاتے تھے، یا پھر اسے الگ کمرے کے اندر رکھ دیتے تھے۔ کھانا پینا یہ سب چیزیں نہیں ہیں، تعلقات ختم، ایسا ہو جاتا تھا۔ تو اسی ایک گندی تصور کرتے تھے، یا پھر عبادتوں کے اندر شیطان سمجھتے تھے، اسے آڑ آنے والی چیز ہے یہ سمجھتے تھے، اسے دوسرے دھرموں کے اندر ہی ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یہودی لوگوں کا حال یہ ہے عورتوں کے بارے میں، جب ان کو حالت خراب ہوتی طبیعت تو یہودی لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی، یہ لوگ حالت حیض میں اپنی بیویوں سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ کھانا پینا پسند نہیں کرتے، بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ان کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے۔ جب یہ بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، یہودیوں کی یہ حالت ہے، اس کی اطلاع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، تو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہم ایسا نہیں کریں گے، ایسا نہیں کرنا بھی چاہیے اور ایسا نہیں بھی کریں گے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بس تم عورتوں سے حالت حیض میں ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ یہ چھوڑ کر اس کے علاوہ سے تم فائدہ اٹھانا چاہو تو اٹھا سکتے ہو۔ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کے حصے سے انتفاع اور استمتاع فائدہ اٹھانا یہ حرام اور ممنوع ہے۔ اس کے علاوہ تم دوسری جگہ سے بوس و کنار وغیرہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہو، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں کے اندر اور فقہاء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر اور اپنے اجتہاد اور استنباط سے احادیث کے ذریعے سے ان تمام مسائل کو استنباط کر کے لکھا ہے، نقل کیا ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ صرف جماع کے علاوہ محبت کے حقیقی جو تعلقات ہے، شادی کا مقصد، اسے چھوڑ کر دوسرے تعلقات قائم کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جب یہ بات کی اطلاع صرف جماع نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ دوسرے کام کر سکتے ہیں، ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصے کو چھوڑ کر دوسرے جگہ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بوس و کنار کر سکتے ہیں، جب یہ اطلاع پہنچی یہودیوں کو تو انہوں نے کہا کہ یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر کام میں ہمارے سے اپوزٹ میں کرنے کو پسند کرتا ہے، ان کا ارادہ یہی ہے کہ ہر کام وہ ہمارے اپوزٹ میں کریں۔ یہ ان کو تک اطلاع پہنچی جب یہودی لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ شخص تو ہمارے بارے میں قسم کھا لیا ہے کہ ہمارے ہر کام میں ہمارے اپوزٹ اور ہمارے ڈیفنس میں اور ہمارے اپوزٹ میں کھڑ کر یہ شخص ایسا کام کرتا رہتا ہے، اس کا ارادہ وہی ہے۔ یہودیوں کی یہ بات، یہ جملے دو مسلمان سن لیے، ایک صحابی کے نام اسید بن حزیر، دوسرے صحابی عباد بن بشیر، یہ دو صحابی ان کی باتیں سن لیے یہودیوں کی۔ کیا بات تھی وہ؟ یہ شخص تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں قسم کھا رکھا ہے یا ارادہ کر لیا ہے کہ ہر کام میں ہمارے سے اپوزٹ میں کام کرے گا، ارادہ کر لیا ہے۔ یہ بات دو صحابہ سن کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ یہودی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ ہر کام میں ان کے اپوزٹ کرنے کو پسند کرتے ہیں، آپ نے ان کے ہر کام میں اپوزٹ کرنے کو آپ نے قسم کھا رکھی ہے، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں یہودی لوگ۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اور وہ دو صحابہ بھی کہنے لگے، آ کر دو صحابہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ حیض کی حالت میں ہم بھی اپنی عورتوں سے ان کے ساتھ کھانا پینا رہنا سہنا چھوڑ دیں۔ یہ سوال دو صحابہ نے آ کر کیا تھا، کیا ہم بھی ایسا نہ کریں کہ حالت حیض میں اپنی عورتوں سے بیویوں سے ان سے تعلقات چھوڑ دیں، ان کے ساتھ رہنا اور ان کے ساتھ کھانا پینا، ان کے ساتھ بات چیت کرنا یہ چھوڑ دیں ہم؟ یہ دو صحابہ نے عرض کیا تھا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور متغیر ہو گیا، بدل گیا۔ تو چہرہ بدل گیا کا مطلب کیا؟ حالت حیض میں عورت سے الگ تھلگ رہنا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھانا، یہ سب چیزیں وہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ تمہیں کہیں کو پوچھ رہی مجھے ایسا ہمیں بھی کرنا کیا؟ بول کر ایسا نہیں کرنا چاہیے، تمہیں میری شریعت پڑھے نہیں، سنے نہیں، سنو سمجھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو ابھی اتنا مسئلہ معلوم نہیں ہوا کیا؟ تم کو پوچھنا چاہیے تھا، سمجھنا چاہیے تھا، تمہیں کہیں ان کی بات کی طرف اور انہوں جیسا کر رہی ویسا کرنا، بلکہ تمہیں کہیں ان کے پیچھے جا رہی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے چہرے کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم متغیر کر لیے، بدل گیا۔ تو حالت حیض میں عورت سے صرف جماع نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ
دوسرے بوس کنار وغیرہ کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ کھانا پینا بھی جائز ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف کے اندر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب میں ناپاک ہوتی، حالت حیض میں ہوتی، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے منہ کا جھوٹا پانی پیتے تھے، اور میں گوشت کی ڈلی کھاتی تھی، اسے میں چھل کر نوچ کر کھاتی تھی، کھینچ کر اسے، تو وہ ڈلی کو، اس ہڈی کو میرا تھوک لگتا تھا، اور اس سے بچا ہوا کچھ گوشت ٹکڑا اس ہڈی کا میرے کھانے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ہڈی کو کھاتے تھے، جہاں میں منہ لگا کر کھائی تھی وہیں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھاتے تھے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں حالت حیض میں جب پانی پیتی کسی تمال سے یا کسی گلاس سے، کسی لوٹے سے، کسی پیالے سے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی حالت حیض میں، ناپاک میں حالت ہونے کی حالت میں بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں جس گلاس اور برتن کو جہاں منہ لگا کر پیتی تھی، وہاں سے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پاکیزہ انسان ہے، ان کا پیشاب بھی پاکیزہ ہے، ان کا پاخانہ بھی پاکیزہ ہے، اللہ کے بعد جن کا مرتبہ ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب ناپاک ہوتی تھی تو میرے منہ کا جھوٹا پانی پیتے تھے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے ارشاد فرماتی ہے عائشہ رضی اللہ عنہا، جب میں ناپاک ہونے کی حالت میں ناپاک ہو کر ہوتی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں آ کر سر رکھ کر سوتے تھے، اور سو کر قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے۔ مطلب کیا معلوم ہو گیا؟ عورت کے گود میں سونا بھی عیب کی بات نہیں ہے، حالت حیض میں عورت کا کھانا پکانا بھی جائز ہے، عورت کے بازو رہنا بھی کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اس سے بات چیت کرنا بھی کوئی عیب کا بات نہیں ہے، اس کے ساتھ رہنا بھی کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ یہ بات معلوم ہو گئی ہے۔ یہ تمام چیزیں حدیث کے ذریعے سے، اماں عائشہ کی حدیث سے، ان کے بیان سے معلوم ہو گیا۔ تو اسلام اور شریعت کیا کہتی ہے؟ حالت حیض میں صرف جماع ایک نہ کرو، اس کے علاوہ دوسرے چیزیں کرنے کے وہ کام کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ اگر جماع کی حالت حیض میں اگر آدمی جماع کر لیا تو کیا ہوگا؟ گناہ ہو جائے گا، حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے، ویسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ وہی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ فاذا تطہرن فاتوہن من حیث امرکم اللہ، تو جب تمہاری عورتیں پاکیزہ ہو جائیں تو کیا کرو؟ فاتوہن، آؤ ان کے پاس، من حیث امرکم اللہ، جہاں سے اللہ ان کے پاس آنے کا حکم دیا۔ اللہ جہاں سے آنے کا حکم دیا کا مطلب کیا؟ آگے کے راستے سے ان کے پاس آؤ، یہ حکم ہے، یہ حکم سمجھ میں آ رہا سو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے امرکم اللہ کا مطلب من حیث امرکم اللہ کا مطلب یہی ہے کہ آگے کے راستے سے ان کے پاس جاؤ۔ اگر صرف نوجوان ہوتے یا پھر بڑے لوگ ہوتے تو میں ابھی کھول کر بتا سکتا تھا دنیا کا حال کیا ہے، دنیا اس وقت کس فطرت کے خلاف میں کھڑی ہوئی ہے، دنیا کے حالات کیا ہیں، اللہ کا یہ حکم کا مطلب کیا ہے حالات حاضرہ میں، یہ آپ کو اور کھول کر سمجھاتا تھا، بس اتنی بات سمجھو کافی ہے۔ تو اللہ نے جہاں سے ان کے پاس آنے کا حکم دیا وہاں سے ان کے پاس آنا چاہیے۔ اب یہاں ان اللہ یحب التوابین کا مطلب کیا؟ اگر کوئی آدمی اتفاق سے یا پھر معلوم نہیں تھا حالت حیض میں بیوی سے صحبت کر لیا، جماع کر لیا، تو اس کو چاہیے کہ وہ ایسا نہ کرنا چاہیے، اگر کر لیا ہے تو پھر اس کو توبہ کرنا چاہیے۔ ہماری ایک حضرت سے اس قسم کی حدیثیں اور باتیں پڑھنے کے بعد میں پوچھا، حضرت اگر کوئی حالت حیض میں تو بیوی سے صحبت کرنا منع ہے، حرام ہے، اگر کوئی آدمی کر لیا تو اس کے لیے سزا کیا شریعت کی طرف سے؟ تو گناہ کی معافی کے لیے کیا انتظام ہو؟ تو اس لیے ہمارے ایک حضرت مفتی صاحب نے فرمایا تھا، ابو داؤد شریف یا ترمذی شریف پڑھاتے تھے حضرت، تو اس وقت سوال کرنے کے بعد حضرت نے جواب دیا کہ اگر کوئی آدمی حالت حیض میں بیوی سے صحبت کر لیا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ صدقہ دے، ورنہ آدمی کو حالت حیض میں بھی آدمی کو دل اس سے صحبت کرنے کے لیے چاہتا ہوگا تو پھر وہ حرام ہے، آدمی حرام کرتا چلا جائے گا۔ اس لیے اگر وہ آدمی حالت حیض میں معلوم نہیں تھا یا اتفاق سے اسے صحبت کر لیا، جماع کر لیا، تو اس کو چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ صدقہ دے دے، اس لیے کہ جب یہ حالت حیض میں صحبت کرنے کے بعد سزا کے طور پر کرنا نہیں چاہیے تھا، کر لیا تو اسے کچھ صدقہ دینے کو کہا جائے گا، یا صدقہ دینے کے لیے اس کے اوپر وہ اپنے آپ پر فرض کر لے گا، تو وہ آئندہ کے لیے حالت حیض میں جماع کرنے کے لیے کانپے گا، ارے میں حالت حیض میں بیوی سے صحبت کر لوں گا تو مجھے صدقہ دینا پڑے گا، کہیں کو میں کرنا بول کر آدمی رک جائے گا۔ تو یہ شریعت کی طرف سے قانون اور مفتیان کرام سے علماء کی طرف سے قانون ہے کہ آدمی اپنے آپ پر کنٹرول رکھے اس وقت میں۔ تو اگر کسی سے کچھ گناہ ہو گیا تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے توبہ طائب ہونا چاہیے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، ہر طرح کی پاکی اختیار کرنے والے، ہر طرح کی پاکی اختیار کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں۔ ہر طرح کی پاکی اختیار کرنے والے سب کھول کھول کر بیان کرنے کے مسائل ہیں، آپ کو زیادہ کھول کر بیان نہیں کر سکتا اس لیے کہ چھوٹے بچے بھی ہیں، بس اتنی بات سمجھو کہ اللہ تعالیٰ سے آدمی اس حالت میں صحبت نہیں کرنا چاہیے، محبت کے تعلقات قائم نہیں کرنا چاہیے ناپاک ہونے کے آدمی، اس لیے بیویوں سے پوچھ لینا پاک ہے نہیں ہے، وہ سب چیزیں مردوں کو معلوم ہوتی رہتی ہیں، اگر معلوم نہ ہو تو شادی اگر ابھی ابھی ہوئی ہے تو بیوی سے پوچھنا چاہیے تمہاری ناپاکی کے ایام کتنے ہیں،
کب تم ناپاک ہوتی ہو، کتنے دن ناپاک ہوتی ہو، اور یہ ناپاکی کی حالت کبھی کبھار بدلتی بھی رہتی ہے. شادی ہونے کے بعد اگر شادی سے پہلے ناپاکی کی حالت الگ ہوتی ہے تو پھر شادی کے بعد الگ ہو جاتی ہے، بچے پیدا ہونے کے بعد بھی الگ ہو جاتی ہے. اب یہ طبیعت اگر الگ الگ ہو جاتی ہے، پہلے اگر 5 دن آتا تھا حیض کا خون تو پھر اس کے بعد پھر طبیعت بدل جائے گی، کبھی 7 دن ہوگا، کبھی 4 دن ہوگا، کبھی 1 دن ہو جائے گا. بہرحال ناپاکی کی علامت یہ ہے. ناپاکی ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں کئی کو نہیں بول رہا ہوں، ان تمام باتوں کو تو کھول کر بیان کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہماری قوم کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، اس لیے کھول کر بیان کرنا چاہیے، لیکن نقو بول کر نہیں چھوڑ ڈالو اسے. تو ایک زمانہ وہ تھا، آج لوگوں کو تو اشارے کرنے سے سمجھیں گے نہیں لوگ، وضاحتیں کھول کھول کر بیان کرنا پڑے گا، اتنی ہماری قوم اندھی بن چکی ہے شریعت کے اعتبار سے. تو ایک زمانہ وہ تھا امام ابو حنیفہ، ایک زمانہ وہ تھا لوگ صرف اشاروں کو سمجھ جاتے تھے، اشاروں کو، وضاحت نہیں، صرف اشاروں کو سمجھ جاتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایسا قرآن کا حدیث کا درس ہوتا تھا اور لوگ آ کر بیٹھتے تھے، حدیث پڑھتے تھے، لوگ بچے آ کر ان کے پاس حدیث پڑھتے تھے. ایک عورت آئی پردے کے ساتھ آ کر، اس زمانے میں سن 150 ہجری سے پہلے کا واقعہ، امام ابو حنیفہ کی وفات تو 150 ہجری میں ہوئی ہے، تو اس وقت 100 سال کے بعد یا 150 کے اندر کا واقعہ. تو اس وقت تو ایک عورت پردے کے ساتھ آ کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے ساتھ درس دیتے تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے. ایک عورت آئی، عورت آ کر آپل کو پھینک دی، یا آپل کو بچے کے ساتھ دے کر بھیجی امام ابو حنیفہ کے پاس پڑھاتے تھے، تو آپل دے کر بھیجی، بچے کے ساتھ سیب دے کر بھیجی. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سیب کو کاٹ کر واپس کرنے کا بچے کو کہا، سیب کاٹ کر واپس کر دیے. اس کا مطلب کیا؟ اب تمہیں سمجھ سکتے بڑے لوگ، کیا مطلب اس کا؟ اب بچے شاگردان پوچھنے لگے، حضرت وہ عورت آئی سیب دے کر بھیجی، اب تمہیں دیکھے تو آپل سیب کاٹ کر بھیج دی، کیا مطلب اس کا؟ کیا مطلب اس کا؟ تو حضرت نے سمجھایا کہ بیٹو تمہارے کو سمجھ میں نہیں آئی ہے، ان سوال کیا کرنا چاہتی تھی، شرمیلی تھی وہ عورت، تو اس لیے وہ عورت سوال آپل کے ذریعے سے سوال کی. میں آپل کاٹ کر، آپل کا رنگ کیا ہوتا ہے کاٹنے کے بعد، اس کے ذریعے سے جواب دے دیا اس کا، وہ اشاروں سے بات ہوئی ہے. عورت سوال کی ہے آپل کا رنگ، تو عورت سوال کر رہی ہے کہ حضرت پاکی کی علامت کیا ہے، ناپاکی کی علامت کیا ہے، پاکی کی علامت کیا ہے. تو اب مجھے حیض کا خون آ رہا ہے، لال شکل کا خون آ رہا ہے، تو میں کون سا رنگ کا خون نکلنے کے بعد میں پاک ہو سکتی ہوں؟ یہ سوال تھا اس کا آپل دے کر بھیجنے کا. تو اب مجھے حیض کا خون آ رہا ہے لال کلر کا، میں پاک کب ہو سکتی ہوں؟ علامت کیا اس کی؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے جواب دے کر بھیجا، بات سے بھی جواب نہیں، خالی آپل کاٹ کے بھیج دیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے آپل کاٹ کے، سیب کاٹ کے دے کر بھیج دیا، جواب ہو گیا. اس کا مطلب کیا؟ جب تجھے مائی عورت خاتون، جب تجھے سفید لکوڈ تیرے جسم سے نکلنے لگے تو جب تو پاک ہوگے سر کا، تو لال جب تک نکلتا ہوگا جب تک تو ناپاک ہے، جب تیرے جسم سے سفید لکوڈ نکلے گی تب تو پاک ہو جائے گی. سمجھ میں آ گئی بات؟ اور اندر کی باتیں آپ کو بس اتنی کافی ہے. تو حالت حیض میں عورتوں سے جمع نہیں کرنا، بس ان سے بات چیت کرنا، کھانا پکے سو کھا سکتے ہیں، ان کے بازو بیٹھ سکتے ہیں، سب چیزیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ دوسری چیزیں جو ہیں اندر کی وہ چیزیں تعلقات قائم نہیں کر سکتے. اتنی باتوں کو سمجھ کر رکھو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شریعت کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. غیروں کے طریقوں کو، حیض آ گیا تو گھر سے بھگا دینا، ماں کے گھر کو بھگا دینا، کھانا نہیں پکانا، یہ سب چیزیں کرنے کی نہیں ہے. یہودیوں کا طریقہ، غیروں کا طریقہ ہے، ان کو ہم کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری شریعت ہمارے پاس ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود اماں عائشہ کی حالت حیض میں ان کے گود میں سوتے تھے، ان کے ہاتھ کا پیتے تھے، کھاتے تھے، تو ان کا جھوٹا کھاتے تھے. تو ہمارے لیے کو ہمیں کون سے پیغمبر بول کر، پیغمبر کے غلام ہمیں، تو یہ سب چیزیں ہم کو کرنا چاہیے. عورت کا جھوٹا بھی کھا سکتے ہیں اور عورت کا جھوٹا بھی پی سکتے ہیں، پیغمبر کی سنت ہے. عورت کے گود میں بھی سو سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حیض کی حالت میں جتنے حد تک شریعت اجازت دیتی ہے اتنے وہاں تک جانے کی توفیق دے، اور جو نہیں کرنا ہے، نہیں جانا ہے، وہاں سے اللہ بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے.